ٹھیک ہے جی، خوش آمدید ناظرین. آپ نے دیکھا کہ امیر حج نے اپنا خطبہ جو ہے وہ پیش کر دیا. بہت مختصر سا خطبہ تھا، اس میں کچھ نکات تھے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں کیونکہ آغاز اور بنیاد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے ارشاد فرمائے، مگر کیا وجہ ہے کہ خطبہ حج کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے. تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج کی شہرت کی وجہ سبب کیا ہے، مجھے اس نکات کی طرف آپ ذرا لے جائیے، ذرا روشنی ڈالیے. رحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے ابھی حال ہی میں جو ہم نے دیکھا کہ خطبہ وہاں سے ماشاءاللہ ہو رہا تھا اور قبلہ مفتی صاحب برملہ اس کا ترجمہ بھی فرما رہے تھے، اور قبلہ مفتی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں بنیادی سوالات قائم کیے معاشرے کے، ان سب کو یکجا کر لیجئے تو آج کا جو انسان ہے وہ خطبہ کتنا بھی دے لے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بالکل، بے شک. کتنا ہی خطبہ پورے دنیا کے دے دیں. کائنات کا ہر خطیب پیچھے، کیونکہ وہ تو زبان وہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں. کیا بات ہے اور پھر وما ینطق عن الہوا کی جو بات ہے وہ آج کا کوئی فرد بولے، معاشرہ بولے، کچھ بھی بولے، زمانے کی ہوائیں کہیں بھی چلے، حضور کے اقوال کائنات کی ہر شے پر بڑھتا رہے. کیا بات. اسی لیے میں گزارش کرتا چلوں 2016 میں الحمدللہ جب میں امریکہ کینیڈا میں تھا تو اکثر و بیشتر لوگ پوچھا کرتے تھے واٹ از لاسٹ سرمن آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہاؤ اٹ کریٹڈ امپیکٹ آن یونائٹڈ نیشن، ایون لیگ آف نیشن، کہ اقوام متحدہ یا مجلس اقوام پر کیا اثرات، غیر مسلم کیسے اس کے حوالے دیتے ہیں. تو اکثر و بیشتر بہت سارے پروفیسر ایسے ہوتے تھے جن کا برکلے یونیورسٹی سے، UCLA سے، تو اہل علم حضرات وہ جن کا تعلق غیر مسلم دنیا سے تھا، وہ خطبہ حجۃ الوداع کو یا حضور کے اقوال کو انسانیت کے ساتھ دیکھتے تھے. میں ہی چاہتا ہوں کہ آج مجھے تھوڑا سا وقت دے تاکہ ہم یہ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا اور یونائٹڈ نیشن آج کی اپنے الفاظ کے اندر اس چارٹر کے اندر کیا کہتی ہے. تو یہ میرا مضمون 2016 میں جو شائع ہوا تھا امریکہ میں چاہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں. دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز، اے کمپیریٹو کیس اسٹڈی. پہلا جملہ جو حضور کے تاجدار پر تو قربان جائیے سرکار مدینہ صاحب جو آپ نے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس اینڈ ریگارڈ ٹو یور ویمن. عورتوں سے خطبہ، سارا خطبہ میں عورتوں کی طرف آ رہا ہوں. پھر اسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں all mankind is from Adam and Eve and Arab has no superiority over non-Arab nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں. بالکل صحیح. جو مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی الا بالتقوی، صرف اور صرف وہ ہے کہ تقوی بنیاد ہے، معیار انسانیت ہے، گورا کالا رنگ نسل نہیں. اب آپ آ جائیے آرٹیکل 1 یونائٹڈ نیشن کا. یہ کہتا ہے دا پرپز آف دا یونائٹڈ نیشن انکلوڈ نمبر 1 ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشن شپ امنگ نیشنز بیسڈ آن ریسپیکٹ فار دا پرنسپلز آف ایکول رائٹس اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن آف پیپلز اینڈ ٹو ٹیک ادر appropriate measures to strengthen universal peace. Number 2, to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedom and for all without any discrimination, race, sex, language or religion. یہ میں نے براہ راست یونائٹڈ نیشن کے الفاظ بیان کیے ہیں، کوئی لفظ میرا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب ذرا سا دیکھیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے ساری اقوام، مفتی صاحب جب تشریف لا رہے تھے ساتھ میں بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا، ان کی امانت ان تک لوٹا کر سب تک کہوں گا، یہ ان کا جملہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب، مفتی عامر بھائی ہمارے فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ صحیح ہے، یونائٹڈ نیشن نے لکھا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یونائٹڈ نیشن کے سب کچھ ساری قوموں کے جمع ہونے کے باوجود بھی اس میں تشنگی ہے. مفتی صاحب اس لیے تشنگی ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. حضور کا مقابلہ کوئی کرے ساری دنیا جمع ہو جائے، حضور کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کرے، کیونکہ افصح الکلام ہے وہ. بالکل صحیح. اور پھر ساری قومیں مل کر اگر چارٹر بنا دیتی ہیں، کوئی لائے عمل بنا دیتی کہ ساری اقوام رنگ، نسل، علاقے، مذہب، ملت پر تفریق نہ کریں، لیکن ثابت نہیں کر سکی. لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے کیسے ثابت کیا؟ جو حاضر ہیں ان کو بھی گواہ بنایا، جو آنے والے ہیں ان کو بھی ذمہ دار بنایا. بلغوا انی ولو آیا کہہ کر
یہ تبلیغ عمومی کی بنیاد پر سب کو یہ بتلا دیا کہ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم عورتوں کے معاملے کے اندر ذمہ دار بنائے گئے ہو، اور جو عورت کے لیے ہے کہ عورت مرد کا اور مرد عورت کا لباس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو ثابت کیا اور امانت دار بنایا. تو یہ عرفہ کا جو موقع ہے یہ صرف حج کا موقع نہیں ہے، یہ صرف عرفہ یعرف و عرفن کے معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں پہچاننا کہ میں مفتی صاحب کو پہچان لوں، مفتی صاحب مجھ سے سلام دعا کر لیں. یہاں رب کو پہچاننا ہے، رسول کے دامن کو تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہہ کر یہ نہیں کہنا کہ صرف دامن توحید سے وابستہ ہو جائے. دامن توحید میں رنگ رسالت نہ ہو تو توحید کا اثر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور یہ وحدت اس وقت ہوتی ہے جب حضور کے چہرے کو بقول خالد بن ولید یہ کہتے ہیں کہ میری تو کوئی فتح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ حب رسول کو، محبت رسول کو لے کر اپنی پیشانی پر نہ سجا لوں. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اصل میں یہ حضور کے اقوال کے دھون کو اپنے یہاں لکھ رہا ہے. جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. بہت خوب. میں جناب مفتی محمد عامر صاحب قبلہ، ایک خطبہ حج وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک خطبہ حج آج کا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کمپیریٹیو کوئی ڈیفرنس ہے یا اسی کا کوئی مصداق نظر آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست خطبہ تھا. اس میں جو اسلام کی بنیادی باتیں تھی، تقوی کا ذکر تھا. ہم قرآن پاک کو بھی دیکھتے ہیں تو آغاز تقوی سے ہوتا ہے، پھر توحید کا ذکر تھا آج کے خطبے میں، پھر رسالت کا ذکر تھا. رسالت کے بعد اخلاقیات کا ذکر تھا، جو عام جنرل ڈومیسٹک سطح پہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو، نماز روزے کی پابندی کرو، یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ خطبہ کمپلیٹ تھا ایک ڈومیسٹک لیول پر اگر دیکھا جائے تو. نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ عالمگیر خطبہ، انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے، یونیورسل ہے، اور وہ ایک چارٹر تھا. بالکل صحیح بات. یہ ایسا نہیں تھا کہ مخصوص لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر رائٹس بیان کیے گئے تھے پوری انسانیت کے لیے، ہر مذہب کے ہر طبقے کے لیے، انسانی سطح پر بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر سیکٹ کے لیے. جیسا کہ انہوں نے ابھی اس کو پڑھا بھی تھا ڈاکٹر صاحب نے، وہ خطبہ جو ہے وہ ایک عالمی خطبہ تھا، اس کے اندر عالمگیریت پائی جا رہی تھی. یہی وجہ ہے جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے فرمان ہیں یقیناً وہ سر آنکھوں پہ، اور اس اعتبار سے کہ فرمان رسول ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں. بالکل صحیح. ان کی اہمیت میں، ان کی عظمت میں، صرف اس لیے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا اور اس لیے کہ یہ عالمگیر تھا، اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے پوری دنیا میں زیادہ. ورنہ اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے دیگر خطبات بھی وہ اس خطبے سے کم نہیں ہے. یعنی کسی خطبے کو اہمیت زیادہ دینا اور کسی کو کم دینا، یہ صرف ضرورت اور مصلیت کی اعتبار سے، ورنہ ذات رسالت سے نسبت کے اعتبار سے نہ آپ کے کوئی اقوال میں فرق ہے، نہ آپ کے احکام میں فرق ہے، نہ آپ کے خطبات کے اندر فرق ہے. صرف یہ کہ اس کی اہمیت، ضرورت کہ اس کے اندر ہر طبقے کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے ہر زمانے کے اندر اس پر کام ہوا، اس پر لکھا گیا، اس کو اہمیت دی گئی، اور آج بھی دنیا بھر میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو ریفرنس بنایا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو لکھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو خطبہ کے جتنے بھی حضور علیہ السلام کے ارشادات تھے، بالکل یونو کے چارٹرڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ پیرالل 30 انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قانون بنائے ہیں اس کے بالکل مقابل. وجہ کیا تھی کہ حضور کے خطبے کو انہوں نے معیار بنایا، بنیاد بنایا، حضور کے خطبے سے انسپریشن لی. مگر یہ فرق باقی رہا پھر بھی کہ حضور نے جب رائٹ کو بیان کیا تو یہ نہیں ہے کہ خاص عرب والوں کی انسانیت کو یا ذہنیت کو یا قومیت کو یا ان کی معاشرت کو ذہن میں رکھا، بلکہ پوری انسانیت کے اعتبار سے آپ نے بغیر کسی جانبداری کے، یعنی مشرق اور مغرب کا لحاظ کیے بغیر، مسلم اور غیر مسلم کا لحاظ کیے بغیر کسی تفریق کے انسانی بنیادی حقوق کو آپ نے حضور نے بیان فرمایا. آج دنیا میں آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت کے نعرے بلند کرنے والے، انسانیت کے حقوق کے دعوے دار بہت، لیکن آپ کو ان میں یہ باقاعدہ تعصب نظر آئے گا کہ وہ یا تو بالکل یا تو ویسٹرنائز نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ
बिल्कुल एक मशरकी माशरे के तर्ज पर जो है वो अपने राइट्स बयान कर रहे होंगे। इंसानी बुनियादों पर, आफाकी बुनियादों पर इंसानियत के हुकूक बयान नहीं किए जाते हैं, यानी जानिबदारी आपको हर जगह नज़र आएगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जितने भी हुकूक बयान किए, चूँकि वो रिवील्ड बेसिस पर थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो अता किए गए थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म भी अल्लाह ताला की तरफ से था, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो मशरिक़ की भी खालिक है, मगरिब की भी। बेशक वो मशरिक़ का भी रब है, मगरिब का भी रब है। वो तमाम जहानों को पालने वाला है, इसलिए जब वो राइट देता है, रिस्क देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो यकसा देता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं सर आप ही की बात को ज़रा सेकंड करते हुए एक बात इंतहाई माज़रत के साथ इंडोर्स करना चाहता हूँ कि नो डाउट बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत खुतबा था अमीर हज का, लेकिन जिस तरह हज़रत ने फरमाया, एक होता है डोमेस्टिक मैसेज, लेकिन हज के मौका पर डोमेस्टिकली तो अराइवल्स नहीं हुई हैं ना, इंटरनेशनल हुई हैं। मतलब 4 कॉर्नर्स अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे लोग मौजूद हैं, और एक यूनिवर्सल एक मजमा और एक इज्तिमा वहाँ पे मौजूद है, और दुनिया इस खुतबे से जो है वाखज़ भी करती है। तो आपने क्या निकात आज महसूस किया और क्या कमी महसूस की जो कि हो जानी चाहिए थी? मेरा ख्याल है वो बेहतरी की तरफ था मैसेज। देखें, वैसे तो मेरे हज ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, जैसा कि क़िबला मुफ्ती साहब ने उसी तरफ इशारा कर ही दिया कि जितनी बातें उन्होंने बयान फरमाई हैं अमीर हज ने, वो सारी बातें वो हैं जो इस्लाम के असासियात हैं, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे तकवा की बात हुई, तौहीद की बात हुई, रिसालत की तस्दीक की बात हुई, ईमान, इस्लाम और एहसान की बात हुई, भलाई की बात हुई, अखलाकियात की बात हुई, तफरीका बाजी से बचने की बात हुई, फ़िरका वारियत से बचने की बात हुई। ये सारी बातें वो हैं जो इस्लाम के असासियात हैं। ये तो सारे अच्छे थे। बाकी ये एक अलग बात है कि देखिए, इंसानी काविश जो भी हो उसके अंदर बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश रहती है, कि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम से नीचे नीचे जो भी है, अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम तो वो तो मासूम मिनल खता भी हैं, और अल्लाह की तरफ से उन पे ख़ास इनायत, ख़ास अता, ख़ास फ़ज़ल होता है। वो मर्तबे और मकाम की उस बुलंदी पर होते हैं कि हम और आप जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे नीचे नीचे कोई कितने ही आला मर्तबे का क्यों ना हो, बहरहाल इंसान है, तो बहैसियत इंसान उसके काम में, उसके कलाम में बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है, बेस्ट की गुंजाइश रहती है। अपनी तरफ से बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें, लेकिन ये नहीं है कि जनाब ये बेस्ट है तो ये लकीर है आखिरी, अब इससे आगे नहीं हो सकता, इससे आगे की बात भी हो सकती है, इससे अच्छी बात भी हो सकती है। तो यहाँ भी ये हो सकता था कि इससे आगे बढ़कर थोड़ा आलम इस्लाम पूरे की कोई बात की जाती है, आलम इस्लाम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, और लोगों को एक लाइन ऑफ एक्शन दी जानी चाहिए कि आपने इन चैलेंजेस से किस तरह निबर्द आजमा होना है, किस तरह निबटना है। तो ये भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ज़ाहिर बात है वक्त भी वहाँ कम होता है, तो वक्त की कमी को भी अगलों ने पेश नज़र रखना होता है। और फिर आज जुम्मतुल मुबारक भी साथ ही था, तो जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी थी, हज और जुम्मा एक ही दिन आ गए लोग इतना, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से तो बहरहाल अच्छा ही किया है, तो हम उस पर कोई नक़्दो नज़र नहीं करते। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी बातें की हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको हम ये कहें कि ये बात दीन की किसी बुनियाद से टकराती है या शरीयत मुतारा से टकराती है, या ये बात गैर अहम है। जितनी बातें की गई वो सारी बातें अपनी जगह अहम थीं, अहम हैं, अहम रहेंगी, लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह पर बात है कि एक इज्तिमाई मौका है, आलमगीर इज्तिमा है, तो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में बात, तो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, आलमगीर मैसेज भी होना चाहिए। ये तो बात हो गई मेरे हज की। बाकी हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुतबा मुबारका की बात हुई, और डॉक्टर साहब किबला ने शेर पढ़े आला हज़रत के, तो डॉक्टर साहब के उन अशार से आला हज़रत के, मुझे आला हज़रत ही के दूसरे अशार जो है वो जहन में आए। ये हुजूर के खुतबे को जहन में रखिएगा, आला हज़रत के शेर देखिएगा, कहते सीधी सीधी रविश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, क्या बात है। उसकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, बे बनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। कि वो खुतबे को आप पेश नज़र रखें कि खुतबा जिस हैबत का तकादा करता है उस खुतबे के अंदर वो हैबत मौजूद है। कहाँ शीरी मकाली करनी है, कहाँ रोब दबदबे और हैबत के साथ अहकाम देने हैं। वो मौका ऐसा मौका था कि उस मौके पे आपने सारे अहकाम देने थे हमेशा के लिए। वहाँ
باطل قرار دینا تھا. آفاقی اور ابدی پیغام. آفاقی ابدی ایٹرنل تھا. وہاں باطل قرار دینا تھا زمانہ جاہلیت کے جھگڑوں کو. وہاں کے ساتھ جو خون تھے ان کو رائیگاں قرار دینا تھا. لڑائیاں چھڑوانی تھیں. وہاں سود چھڑوانے تھے. وہاں لوگوں کو یہ درس دینا تھا کہ جو برائیاں تمہارے اندر رائج ہیں ساری برائیاں چھوڑ دو. تو اس کے لیے جس دبدبے کا جس ہیبت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ احادیث اٹھائیں کتب سیرت اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا انداز کیا تھا. وہ انداز شیریں مقالی والا نہیں تھا. وہ انداز اس وقت شعلہ بیانی والا ہی تھا جو کہ اس کا مقتضا تھا. ہر مقام کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے, مقتضائے مقام ہوتا ہے. اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں. دنیا آپ سے فصاحت و بلاغت سیکھتی ہے. اور بلاغت تو یہی اسی کا نام تو ہے کہ مقتضائے ظاہر کے مطابق کلام کرنا. وہ اس وقت موقع کا جو تقاضا ہو, موقع محل کے مطابق. اگر شیریں بیانی کا شیریں مقالی کا تقاضا ہے تو آپ شیریں مقالی کریں, آپ کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے. اور اگر موقع ہے شعلہ بیانی کا تو وہاں شعلہ بیانی ہے. ظاہر ہے, مثال دیتا ہوں, جیسے اگر جہاد کی بات ہو رہی ہو, اعلاء کلمت اللہ کی بات ہو رہی ہو اور حدود اللہ کی پامالی سے لوگوں کو روکنا مقصود ہو تو وہاں شیریں مقالی نہیں چلے گی. وہاں مقتضائے مقام شعلہ بیانی ہے, وہاں وہ انداز اختیار کیا جائے گا. تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جو انداز اختیار فرمایا بالکل فصیح و بلیغ انداز اختیار فرمایا, اور جس مقام کا جو تقاضا تھا اسے پورا فرمایا. تو وہی اعلی حضرت نے کہا کہ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. جب بزم میں بیٹھتے ہیں تو اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, اور جب یہ اس طرح کا خطبہ دیتے ہیں تو اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور باتیں جو کرتے ہیں تو پھر وہ باتیں بنا کے نہیں کرتے, وہ باتیں سیدھی باتیں کرتے ہیں تاکہ دلوں میں اتریں. سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. اور جو ان کی ادا پہ زمانہ مرتا ہے تو ان کی ادائیں وہ بناوٹ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ بے بناوٹ اور بے تکلف ادائیں ہیں. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ, آپ جو جن پوائنٹس کی طرف بات کر رہے تھے کہ اقوام عالم نے جو ہے وہ نکات جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اکتساب کیے, اور وہیں سے دنیا نے جو ہے انسانیت سیکھی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. تو یقیناً نبی آخر الزمان سے ایک موقع تھا, پاک وطن میں مفتی عامر صاحب اور ہم تھے اور ایک پروگرام ہو رہا تھا. تو وہاں پر جب مفتی عامر صاحب نے ایک پیغام تھا, ایک عارفانہ کلام تھا, کافر ہوئے نہ ہم نہ مسلمان ہو گئے, تیری گلی میں آئے تو انسان ہو گئے. تو اس پر جب آپ نے وضاحت فرمائی تو آپ نے کہا 40 برس تک تو رسول اللہ نے انسان بتایا, انسان کیا ہوتا ہے, انسان, اس کی انسانیت, اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. آج بھی اخلاق کی بات ہوئی ہے خطبہ حج میں, اخلاقیات کی, انسانیت کی بات ہوئی ہے. اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جب جاہل تم سے الجھ رہا ہو تو تمہیں اس سے بدلے میں الجھنا نہیں ہے. یہ ہماری ایک بہت اہم ترین خرابی کی طرف نشاندہی ہے جو مسلمانوں میں مسلمانوں کے اندر پیوست ہو گئی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں اور جو کہنا چاہیں. میں بھائی قبلہ سلمان گل صاحب سیدھی بات کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دوہی کو چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ جب تک معاشرے سے ہماری منافقت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک خطبات کا اثر قلب پہ نہیں ہوگا. جب قلب پہ نہ ہو تو وجود کیسے بدلے گا؟ بالکل صحیح. حضور نے قلوب کو بدلا تھا, کردار کو بدلا تھا, مزاج کو بدلا تھا. ورنہ عرب وہی تھا, زمین وہی تھی, مزاج وہی تھے, روایتیں وہی تھی, لباس وہی تھی, زبان وہی تھے. لیکن حضور نے نگاہ انور سے قلوب کو بدلا تو پورا مزاج اور معاشرہ بدل گیا. بالکل صحیح. اب آپ اس طرف آ جائیے کہ جو کچھ آج کے خطبے میں کہا گیا, علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت, میں حضور کے اس خطبے کی طرف ذرا توجہ دوں گا اور اس سے ملاؤں گا کہ آج کیا پیغام آیا وہاں سے یوم عرفہ پر. بات سیدھی سی یہ ہے, حضور فرماتے ہیں نا کہ آج کے دن میں نے زمانے جاہلیت کے تمام جو خون یا جو لڑائیاں یہ چیزیں ہیں ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا. تو کیا صرف اعلان فرمایا یا عملی طور پر کیا؟ عملی طور پہ کیا, بالکل عملی طور پر کیا. آج کے دن عورتوں کے حقوق تم پر ہے لوگوں, ان کا خیال کرنا, اور یہ تمہارے لیے پردہ ہیں. معنی مرادی کیا ہے کہ تم اپنی عزتوں کی, عصمتوں کی حفاظت کرنا, ساتھ میں ان پر کوئی عیوب نہ لگانا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, ان کی دل آزاری نہیں کرنا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, کورٹس کے اندر جاتے ہیں خلا کے لیے, طلاقوں کے لیے, معاشرتی معاملات میں الجھ جاتے ہیں, تو ہم کیا کیا نہیں کرتے وہاں پر. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم معاشرتی تضادات کا کتنا شکار ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, او پیپل جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ, جیسے کہ لوگوں تم آج کے اس مہینے کی عزت کرتے ہو, یہ حرمت ہے اس میں, آج کے دن کی عزت کرتے ہو, اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ سب خون اور یہ سب کچھ حرام قرار دیا ہے, اور یہ معاشرتی رشتے تمہارے بڑے مضبوط ہیں. اب یہ تو ہو گیا,
کیا ہم وہاں سے جس پیغام کو لے کر نکل رہے ہیں کہ چیوٹی کو بھی نہیں مارنا, کسی شے پر زیادتی بھی نہیں کرنی, کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا, کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرنی, کسی کو کنڈا بھی نہیں مارنا, اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا, تو وہ اخلاقیات جو ہم نے وہاں سیکھی, جو کچھ معاشرے کا اور روحانیت کا پیغام ہم نے لیا, کیا ہم نے اس کو اپنے وجود کا حصہ, اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب ایک حاجی اترتا ہے تو وہ جب دیار خداوندی میں, دیار مصطفیٰ میں جاتا ہے, اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. اب یونائٹڈ نیشن جو بات کہہ رہا ہے, وہ یونائٹڈ نیشن کیا لے رہا ہے اس پورے اخلاقیات سے, صرف 1 منٹ لوں گا میں. وہ یہ ہے کہ وی دا پیپل آف دا یونائٹڈ نیشنز آر ڈٹرمنڈ, ہم اس بات پر, اقوام متحدہ یعنی پوری دنیا کی اقوام اس بات پر یقین رکھتی ہیں ٹو پریکٹس ٹالرنس, کہ افو درگزر سے ہم کام لیں گے, اینڈ لیو ٹوگیدر ان پیس, اور امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, صحیح, ود ون اندر ایز گڈ نیبرز, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسے ہوگا جیسے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. حضور تو پڑوسی سے بہت آگے نکال دیتے ہیں, انما المؤمنون اخوہ, اور کہیں یہ فرماتے ہیں کہ تم, ایک مومن جو ہے جسد پورا ایک جسد واحد کی طرح ہے, کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے وجود کو پہنچتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور یہ نہیں فرماتے کہ اچھائی کسی غیر مسلم کے, کسی مسلمان کے ساتھ کرو, حضور تو سب کو شامل کرتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر اس کے بعد صرف یہ ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ جو تقریر ہے حضور کی, فرماتے ہیں, او پیپل, اللہ ہیز گیون رائٹس ٹو دا پیپل who deserve their rights, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر لازم کر دیا ہے کہ تم ان کے حقوق کا, جو جن کے حقوق تم پر کر دیے گئے ہیں, یعنی بتا دیے گئے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ کے, بہن بھائی کے, خاندان کے, میاں بیوی کے, معاشرے کے, تو تم پر لازم ہے کہ ان حقوق کی عزت کرو. یونائٹڈ نیشن اس کی جگہ پر آرٹیکل 2 میں کہتی ہے, all members means nations, everybody individual, all members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not overthrown. یعنی اے لوگو, تمہارے حقوق جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, حضور فرماتے ہیں, ان کا احترام کرو. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جب ایک قوم کے لوگ انفرادی شکل میں بھی, اجتماعی شکل میں بھی, جب وہ قوم کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہوتے ہیں, تو ان پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کریں. یہ نہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کردار کشی کریں اور مذہبی اعتبار سے لوگوں کی دل آزاری کریں, اور آپ جمہوریہ ہونے کا دعویٰ بھی کریں, انسانیت کے بہت بڑے چیمپئن بھی ہو دنیا کے اندر, اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرنے والوں کی دل آزاری کریں. تو ریسپیکٹ فار آل تھرو آرٹیکل 2, یونائٹڈ نیشن از کمپلسری فار ایوری نیشن, not only for Muslims, throughout the world. Everybody is compelled to follow the basic rules and regulations of United Nations if somebody is part of United Nations. تو جب آپ قانون بین الاقوام کی بات کرتے ہیں, عدالت انصاف کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, تو قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہیں نہیں کہا کہ فلاں سے انتقام لینا کیونکہ اس نے مجھ پر کچرا پھینکا تھا, اس نے طائف میں مجھ پر پتھر پھینکے تھے. حضور ہر ایک کو جانتے تھے اور جانتے ہیں, بالکل, لیکن حضور نے تو سب کو معاف فرمایا. اور آج جو دنیا کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ عہد روما کے لوگ ہوں یا سٹی اسٹیٹ کے, گریک اسٹیٹ کے لوگ ہوں, یا آج کی جو جدید ریاستیں ہیں, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے پابند ہیں, تو پھر پابندی کس بات میں؟ کیا صرف اس بات کے لیے کہ مخصوص مفادات کے لیے ہم پابند ہیں اور مخصوص مفادات کے لیے ہم آزاد ہیں؟ اسلام نے منافقت نہیں سکھلائی. ادخلوا فی السلم کافہ کے بنیاد پر مکے کا رہنے والا اور ترکی کا رہنے والا, پاکستان کا رہنے والا اور کسی اور ملک کا رہنے والا, جو کلمہ طیبہ کی وحدت میں اور کلمہ طیبہ کی لڑی میں پرو دیا گیا, تو پھر وہ پابند ہے کہ وہ انسانیت کی بھی اور انسان کی بھی حفاظت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دروازے بغیر کسی تفریق کے کھول دیے ہیں. اور جو آج کا خطبہ ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا, اور آج کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر دین اسلام پوری دنیا میں فروغ پا رہا ہے. تو اسلام کا, تحفظ کا, انسانیت کا, رواداری کاری کا, محبت کا, قانون کا, اور سب سے بڑھ کر پڑوسی کے حقوق کے علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر کتنا ہی معتوب بھی ہو جائے,
कितने ही तकलीफों से भी गुजरे, लेकिन वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, और जुल्म जो करते हैं उनको वो माफ़ करके गले से लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे सरकार ने यही पैगाम दिया है। क्या बात है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। हज अकबर की खुसूसी नशरियात यौमुल आरफा पेश खिदमत खुतबा हज आपने मुलाहिज़ा फरमाया, उसका तर्जमा भी हुआ, उसके निकात पे ही बात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज पे भी उलमाए किराम ने सैर हासिल दायरे मुख्तसर दौरानिए में जिस कदर हो सकती थी गुफ्तगू फरमाई। एक वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह होती है आपसे फिर मुलाकात। इकबाल ने कहा था मनफ़अत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔